السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لبنان کا جو ایریا ہے جنوبی لبنان کے اندر جہاں پہ انہوں نے ایک سیکیورٹی زون قائم کیا ہوا ہے اسرائیلی فورسز نے, انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ٹرمپ نے بھی کہا نا کہ جناب اس علاقے کو چھوڑ دیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ بیسکلی اب ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سیدھے جواب دے رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سو دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرف چلتا ہے. اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل نے جناب ایک خبر دی ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے بحرین میں امریکی بحریہ کے اڈے کو جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچایا, بشمول 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز, مواصلاتی سہولیات, گودام اور امدادی عمارتیں. وال اسٹریٹ جرنل کے تجزیہ کردہ سیٹلائٹ کی تصویر کے مطابق پینٹاگون کی طرف سے اس تباہی کی حد کو عوامی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا. یہ پوری اس جنگ کے دوران جو ہے وہ ایکچولی دیکھا گیا تھا کہ بار بار جو ہے وہ جتنے نقصان کی خبریں آتی تھی امریکہ اس کو یا پینٹاگون اسے جو ہے وہ یا سینٹ کام اس کو ڈاؤن پلے کرتا تھا, بتاتا نہیں تھا کہ جناب ایکچوئل نقصان جو ہے وہ کتنا ہوا ہے. تو اب لیکن الٹیمیٹلی میڈیا تک خبریں پہنچی جاتی ہیں اور اب یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جناب نقصان ایکچولی زیادہ تھا لیکن اس کو ڈیلیبریٹلی ایکچولی ڈاؤن پلے کیا گیا ہے. اس میں خبر یہ کہتی ہے جی اگرچہ پینٹاگون نے کہا تھا کہ کارروائیاں جاری رہیں اور ہلاکتیں کم تھیں, لیکن حملوں نے امریکہ کے خلیجی اڈوں میں اہم خطرات کو بے نقاب کیا اور امریکی فوج کی علاقائی پوزیشن کا وسیع جائزہ لینے کا اشارہ کیا. حکام ایران کی میزائل رینج سے دور اہم تنصیبات کو دوبارہ ڈیزائن کرنے یا دوسری جگہ منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں, جن میں فورسز کو منتشر کرنے, بنیادی ڈھانچے کو سخت کرنے اور اسرائیل جیسے مقامات پر بیس کو بڑھانے کے اختیارات جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے جناب آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ کافی کنٹروورسی اس وقت ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ایک ایسے وقت میں جب عمران خان اور سیاسی قیدیوں سے ملاقات کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں. یہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے بیسیکلی فواد چودھری صاحب کی ایک کمیٹی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن یعنی کہ پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے کوئی ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ قائم ہو. انہوں نے کہا تحریک انصاف کے کچھ سوشل میڈیا عناصر اور کچھ ایسے رہنما جو عمران خان کو کسی صورت رہا نہیں دیکھنا چاہتے, اس کی طرف سے فوجی لیڈرشپ کے خلاف جان بوجھ کر پرسنلائز ہیٹریڈ کیمپین شروع ہو گئی ہے. تحریک انصاف کی صفوں میں سپولے ہیں جو پاکستان اور فوج کے خلاف کیمپینز کر رہے ہیں اور اس کا مقصد عمران خان کو مستقل جیل میں رکھنا اور صرف ڈالر کمانا ہے. امید ہے یہ عناصر ناکام ہوں گے اور عمران خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی شروع کرا سکے گی. اب میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کی بات ایکچولی بالکل درست ہے. اگر آپ ایکچولی موازنہ کریں تو یہ حقیقت ہے کہ ریسنٹلی ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ فیلڈ مارشل آصف منیر کو لے کے جو ہے پوری ایک کیمپین دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور پچھلے چند دنوں کے اندر ہی خاص طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ سٹارٹ ہو گیا. اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جناب اور اس کا مقصد عمران خان کو مستقل جیل میں رکھنا اور صرف ڈالر کمانا ہے, تو ڈالر کمانا تو ظاہری بات ہے میرے خیال میں از ریفرنگ ٹو یوٹیوبرز, اور وہ خاص طور پہ ان کا ایک بہت بڑا لونڈا لپاڑا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, وہ خاص طور پہ اس کام کے اندر جو ہے بڑا مشہور ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ظاہری بات ہے اپنے پیسے کمانے کی خاطر جو ہے وہ پارٹی کچھ بھی کرنا چاہے, کسی طریقے سے بھی یہ معاملات کو ریزالو کرنا چاہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کا تو ایکچولی تعلق ہی کوئی نہیں ہے نا. مثال کے طور پہ اگر آپ بات کریں, نہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیا آئیڈینٹیفائی کس طرح کریں گے؟ نہ وہ جرنلسٹ ہیں نہ وہ پولیٹیشین ہیں, وہ ہیں کیا؟ مطلب فرینکلی اسپیکنگ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین نا. اس نے تو آج زندگی میں الیکشن ہی کبھی نہیں لڑا, جرنلزم اس نے کبھی کی نہیں ہوئی. ایک ہی بیسکلی مقصد ہے کہ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ چلتا رہے. وہ اپنے یوٹیوب چینل کے چلانے کی خاطر جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کسی صورت بھی اگر کوئی پوزیشن اگر بنتی بھی ہے تو جیسے ہی یہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگتا ہے, یہ کوئی نہ کوئی ایسے ویلاگس کر دیں گے, کوئی نہ کوئی ایسی ٹویٹس کر دیں گے کہ بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے. اور اس کی ظاہری بات ہے جب تک آپ اگلے کو ڈسون نہیں کریں گے, اگلے کو اپنے آپ سے جو ہے وہ الگ نہیں کریں گے, تب تک یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. تو فواد جو السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. تبصرے اور تجزیے بھی شامل ہو گئے. آج کا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا پریشان کن ثابت ہوا کیونکہ ان کے حوالے سے ایک بہت بری خبر انہیں ملی ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں, آپ اسے کلک کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اٹس مچ ایزی ہے کہ اگر آپ اسے کلک کریں گے تو سیدھا واٹس ایپ کے ایپ کے اوپر جائیں گے اور وہاں پہ آپ ہمارے چینل کو فالو کر سکتے ہیں.
تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے. اچھا جی, دن کا آغاز جو سب سے بڑی خبر کے حوالے سے ہوا, پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاؤٹ فل تھا, کنفرم نہیں تھا کہ ایکچولی اس کیس کی سماعت آج ہوتی ہے یا نہیں, لیکن اس کیس کی سماعت آج ہوئی اور آج ہی فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا. توشہ خانہ 2 کیس, اس کے اندر جناب عدالت نے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی. آج اسپیشل جج سینٹرل ارجمن شاہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کی موجودگی میں اس کیس کا فیصلہ سنایا. عدالت کی جانب سے تحریری فیصلے کے مطابق استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے اور دونوں ملزمان جو ہیں وہ جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں. عمران خان کو جرم ثابت ہونے پر دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا, جبکہ انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور بشرا بی بی کو بھی 17 سال قید کی سزا بھگتنا ہوگی. مجرمان پر فی کس 1,64,25,650 روپے جرمانہ بھی جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے, جس کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس تحریری فیصلے کے مطابق عمران خان کی عمر زیادہ ہونے اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے خیال رکھتے ہوئے ان دونوں کی سزا جو ہے وہ ابھی کم دی گئی ہے اور مجرموں کی جو ہے وہ عرصہ حوالات کو بھی جو ہے وہ اس سزا میں شامل کیا جائے گا. جو آلریڈی ٹائم پیریڈ وہ جیل میں گزار چکے ہیں اسے کاؤنٹ کیا جائے گا. تھوڑا سا اس کیس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر انالیٹیکل گفتگو جو ہے اس کے بارے میں بعد میں کریں گے. 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کو اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کیا تھا. دونوں 37 دن تک نیب کی تحویل میں رہے. تفتیش مکمل ہونے کے بعد نیب نے 20 اگست کو احتساب عدالت میں کیس کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا. ایف آئی اے نے توشہ خانہ 2 کیس میں اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 5 اور پی پی سی کی دفعہ 409 شامل کی. اینٹی کرپشن ایکٹ اور پی پی سی کی دفعات کے تحت ملزمان کو 14 سال یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. کیس میں شامل دفعات کے تحت ملزم کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو سکتا ہے. 16 ستمبر 2024 کو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے 16 ستمبر کو توشہ خانہ 2 کیس کی پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں کی. 23 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت منظور کی. 24 اکتوبر 2024 کو بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا. توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 20 نومبر 2024 کو عمران خان صاحب کی ضمانت بھی منظور کی. 12 دسمبر 2024 کو اس کیس میں دونوں ملزمان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہو گئی اور اس کیس کا ٹرائل تقریباً 1 سال اڈیالہ جیل میں چلتا رہا. عام گواہان میں سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد, پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی اور عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ بھی شامل ہیں, جن کی ماضی کے اندر جو ہے ایک آڈیو بھی آ چکی ہے. زیورات کے حوالے سے اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک آڈیو سامنے آئی تھی. ان کے اوپر الزامات کیا تھے دونوں کے اوپر, میاں بیوی کے اوپر, کہ جی ان کے اوپر یہ الزامات تھے کہ انہوں نے 2021 میں دورہ سعودی عرب کے دوران حاصل شدہ بلغاری جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا تھا. عدالت میں جمع کروائی گئی تفصیلات کے مطابق یہ بلغاری جیولری سیٹ وزیر اعظم کی اہلیہ کو ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا تھا. اس سیٹ میں ایک عدد بریسلیٹ, انگوٹھی, جھمکے اور نیکلس جو ہے وہ شامل تھا. سیٹ میں شامل انگوٹھی میں گلابی رنگ کا ہیرا جڑا ہوا تھا, بریسلیٹ میں بھی گلابی ہیرے اور دیگر جوہرات جڑے ہوئے تھے اور نیکلس میں بھی بیش قیمت موتی اور ہیرے جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. عمران خان اور بشرا بی پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پرائیویٹ فرم سے 7.5 کروڑ سے زائد مالیت کی جیولری سیٹ کی قیمت صرف 59 لاکھ روپے لگوائی اور 29 لاکھ روپے انہوں نے ادا کیے توشہ خانہ کے فارمولے کے مطابق. عدالت میں جمع کروائے گئے دفتر خارجہ اور سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے سے حاصل شدہ ریکارڈ